السلام علیکم۔ آج بلکہ اگلے دن ویڈیو تو ہم آج ہی بنا رہے ہیں، لیکن پوسٹ اسے کل کریں گے۔ آج بیٹھا ہوا تھا، فارغ تھا، میں نے کہا جی چلیں ایک اور ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اچھا جی، جو آج کی ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ گھوڑے، دیکھیں گھوڑے جو ہوتے ہیں نا، جب ہم انہیں کام میں ڈالتے ہیں، خاص طور پہ وہ گھوڑے جن کو ہم نیا کام میں ڈالتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ جنہیں پنجابی میں کہتے ہیں لادو نکالنا۔ اچھا، ان میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ نئے گھوڑے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب گھوڑا، ہم سواری کرتے ہیں گھوڑے کو جب ہم نے کوئی کام دینا ہوتا ہے، کوئی کہ جسے لادو کہتے ہیں، لادو نکالنا ہے، اب ہم نے اسے چلنے کا طریقہ سکھانا ہے کہ تم نے قدم قدم کیسے چلنا ہے، تم نے گام کیسے چلنا ہے، تم نے آگے تراڑ کینٹر گیلپ یہ کیسے کرنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اسے ایک سٹیپ کر کے سکھانی ہے۔ پہلے ایک سٹیپ سکھانا ہے اسے کہ اس نے سیدھا کیسے چلنا ہے اور قدم قدم کیسے چلنا ہے۔ اب جو نئے گھوڑے ہوتے ہیں ان میں بڑی تلخی ہوتی ہے۔ آپ اس پہ جب سواری کریں گے پہلے دن تو کبھی ایسے چلے جائیں گے، کبھی ایسے چلے جائیں گے، کبھی آگے سے ایسے، پیچھے سے ایسے کبھی وہ سیخ پا بھی ہو جاتے ہیں، کہ وہ پاؤں اگلے اٹھا لیتے ہیں، تو ریرنگ شاید جسے کہتے ہیں انگلش میں۔ تو وہ کئی قسم کے مسئلے جو ہے نا وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو سب سے پہلے تو گھوڑے کو ہم نے کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ گھوڑے اس وقت کام دیتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ جب گھوڑے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے اسے ٹھنڈا رکھنا ہے، گھوڑے کو گرم نہیں ہونے دینا۔ جب وہ تلخی کرے گا تو کبھی بھی وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ پا رہی ہوگی کہ وہ کیا کرے۔ پہلے تو ہم نے اسے ٹھنڈا کر دینا ہے، آرام سے اسے کام دینے ہیں، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ اس کے اوپر چڑھ گئے تو ایسے بھگا دیا، ایسے کر دیا، تنگ کیا اسے، یا سٹک پکڑ لی اور اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس سے چند دن تو کچھ بھی نہیں، سٹک بھی میں سمجھتا ہوں نہ پکڑیں، کچھ بھی نہ کریں، صرف اس پہ چڑھیں، اسے چلائیں آرام سے، کوئی 2-4 کلومیٹر اسے لے کے جائیں، پھر اسی طرح لے کے آئیں، اسی طرح پھر وہ آپ اس سے اتر جائیں۔ زیادہ اس سے کام نہ لیں، کیونکہ جب زیادہ کام لیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا، اسے نہیں پتہ چلے گا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ایک سٹیپ کر کے آپ اس سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ آپ ایک دم ہی پہلے دن چڑھ کے اس سے آپ اگلی چالیں لینا شروع ہو جائیں گے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہلے آپ نے اس پہ چڑھنا ہے، آرام سے اسے ٹائم دینا ہے، ٹھنڈا رکھنا ہے، اسے جذبات میں نہیں آنے دینا، تو بس آپ نے اسے چال چلانا۔ اچھا، اب بات یہ ہے، جو ہماری آج کا ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے کہ جب گھوڑے تھک جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ جب تک وہ تھکتے نہیں ہیں وہ منہ زوری دکھاتے ہیں، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں تھکانے سے کیا مراد ہوتی ہے اور اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ تھکانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گھوڑا بالکل تر و تازہ ہے، اس نے کوئی کمرے میں یا پتہ ہوگا کچھ بھی اس نے کام نہیں کیا، اب جو اس نے کھایا پیا سارا وہ طاقت اس کے اندر موجود ہے، تو جب آپ اس کے اوپر چڑھیں گے، اس کی ٹریننگ بھی نہیں ہے، کوئی تربیت بھی نہیں ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو آپ ظاہر جب اس کے اوپر چڑھیں گے تو وہ چھلانگیں لگائے گا، وہ بھاگے دوڑے گا، وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنی مرضی سے سارے کام کرے۔ کیونکہ جو نئے گھوڑے ہوتے ہیں خاص طور پہ جب نئے منہ میں لگام آتی ہے تو وہ بھی انہیں عجیب لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ منہ میں کیا آ گیا، تو وہ اس سے بھی گھبرائے ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو ہم نے اسے کول ڈاؤن رکھنا ہے، اسے گرم نہیں ہونے دینا جس سے وہ کسی قسم کا اس کا ذہن خراب ہو، اسے ہم نے ٹھنڈا رکھنا ہے اور ایک ہی چال پہ رکھنا ہے۔ اب جب تک گھوڑے تھکتے نہیں ہیں وہ کام نہیں دیتے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جب گھوڑا طاقت میں ہوگا تو اس وقت تو وہ خود زور لگائے گا، ٹپوشیاں مارے گا، ادھر جائے گا، بھاگے دوڑے گا، سارے کام کرے گا پٹھے سیدھے۔ لیکن جب وہ تھک جائے گا، تھکاوٹ اب اسے ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے اسے گھنٹے بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے اسے 2 گھنٹے بعد، ہو سکتا ہے اسے 4 گھنٹے بعد بھی نہ ہو یہ بھی آپ کہہ لیں کہ سوار پہ بڑا منحصر ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے کو کس طرح ٹھنڈا رکھ کے، اس کے مزاج کو سمجھ کے
تو اس کو تھکاوٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. اب تھکانے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے اوپر چڑھ کے اس کو بھگا دینا ہے، یا بالکل کوئی ایسی زمین ہے جہاں پہ ہل چلایا ہوا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے اور ایسے ہی چکر لگا لگا کے اس کو تھکا دینا ہے. تھکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چال کے اندر اس کو تھکانا ہے. مطلب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ فوجی ہوتے ہیں، اب ایسے ایسے مارچ کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں بھی ایسے اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ایسے اٹھا رہے ہوتے ہیں. میرے حساب سے اگر ہم اس طرح کو 100 میٹر چلیں تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، ہم تھک جائیں گے. لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ اپنی مرضی سے واک کرتے ہوئے چلیں گی، ہو سکتا ہے کہ ہم کو 5 کلومیٹر بھی چلیں تو نہ تھکیں. مطلب کہ جب ہم ایک ردم کے اندر جانور کو لے کے آتے ہیں، ایک چال کے اندر لے کے آتے ہیں، تو پھر ایک ہی ڈگر پہ جب وہ جانور چلنا شروع ہوتا ہے نا، تو پھر وہ تھکاوٹ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے صرف وہی متعلقہ جو مسل ہوتے ہیں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے مسل کام نہیں کر رہے ہوتے. تو جب وہ ایک خاص قسم کے مسل اس کے کام کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ سٹریس بننا شروع ہو جاتا ہے، مطلب ان مسلز میں تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جانور پھر تھکاوٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، جب وہ تھکاوٹ کی طرف جاتا ہے نا، تو پھر اسی چال میں، اسی کام میں جو زور لگا رہا ہوتا ہے، اب وہ اس زور کو وہ لگانا کام کر دیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس سے تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایک فٹیگ پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے. اچھا، پھر وہ اسی کام کو ہی جب اس میں زور لگانا ختم کر دے گا تو اس کام کو آہستہ سے پولائٹلی سے کرنا شروع کر دے گا. اب جب وہ آہستہ آہستہ آرام سے کرنا شروع کرے گا نا، تو وہ پھر اپنے منہ سے زور ختم کر دے گا، اپنے یہاں منہ سے زور کم کر دے گا. یعنی کہ جو اس کے منہ میں لگام ہے، جو اگر پہلے اس نے ایسے جگڑی ہوئی ہے نا، یا اس پہ آپ یہ کہہ لیں کہ 300 کلو کا وزن دیا ہوا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 150 کلو وزن پہ اس کو لے، 100 کلو وزن پہ لے. اگر پہلے اس نے آپ نے اس کی جو لگامیں ہیں وہ اس طرح پکڑی ہوئی ہیں، آپ کے شولڈر پہ کافی پریشر ہے، تو جب وہ تھکاوٹ میں جائے گا اسی چال کے اوپر ہی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. پہلے مطلب آپ نے آگے سے کر کے پکڑی ہوئی ہیں، اب آپ نے پیچھے سے کر کے اس کی جو ہے نا وہ پکڑ لی لگامیں. پہلے ہو سکتا ہے آپ نے ادھر اٹھائی ہوں، اب آپ نے تھوڑی سی نیچے کر لی. پہلے ہو سکتا ہے سارے ایسے کر کے پکڑی ہو، اب ہو سکتا ہے آپ نے انگلیوں سے پکڑ لی ہو. تو کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جانور کو تنگ نہیں کرنا، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا، اس کو گرم نہیں کرنا، اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے، ایک ہی چال میں اس کو رکھنا ہے، اور اسی چال میں اس کو بڑے طریقے سے اسی چال میں رکھنا ہے، اور اسی چال میں ہی اس کے اوپر تھکاوٹ کو مسلط کرنا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو تنگ کر کے تھکا دیتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ایک ترتیب میں رکھ کے اس کو تھکا دیتا ہے. تو ہم نے اس کو ایک ترتیب میں رکھنا ہے، ایک ردم میں رکھنا ہے. اس ردم میں وہ تھوڑی تھکاوٹ محسوس کرے تو اپنے منہ سے وزن کم کر دے گا. جب وزن کم کرے گا تو اس کی توجہ کام کی طرف ہو جائے گی، پھر اسی کام کو وہ اچھے طریقے سے کرنے لگ پڑے گا. تو یہ ہماری ایک کامیابی ہوگی کہ اس طرح ہم نے جانور کو مختلف کام اس سے لینے ہیں کہ جس سے وہ گھبرائے نہ، جس سے وہ ٹینشن کا شکار نہ ہو، جس سے وہ معمول میں رہے، روٹین میں رہے، آہستہ آہستہ وہ مطلب دیکھیں جب ہم ایک چال پہ رہتے ہیں، جب ہم شروع کیا، جیسے مطلب گھوڑے کے اوپر ہم نے چڑھائی شروع کی تو ہم نے اسے چلانا شروع کر دیا، واک، ٹھیک ہے، چلنا شروع کر دیا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گھوڑا پہلے دن صحیح چلنے لگ پڑے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا. اس نے چھلانگیں لگانی ہیں، آگے پیچھے سجے کھبے سارے کام کرنے ہیں. اب آپ کا کیا کام ہے؟ ادھر جائے تو آپ نے اسے سیدھا کر دینا، ادھر جائے سیدھا کر دینا. اب آپ نے اسے ٹھنڈا بھی رکھنا ہے اور اسے واک میں بھی رکھنا ہے، یعنی کہ وہ صرف چلے، اور اتنا چلے آپ نے اسے ہو سکتا ہے کہ دو ماہ 1-2 ماہ بس چلا ہی رکھیں. اتنا چلے کہ ایک وقت آئے کہ بس آپ اس کی جو ہیں لگامیں اس کی گردن پہ، اس کی جادوں کے اوپر رکھ دیں گیرا لگا کے نا، تو اس کو چھوڑ دیں، خود ہی چلتا رہے. مطلب کہ وہ ردم اس کی وہی ہو لیکن اس کی سپیڈ بڑھ جائے، اپنے قدم کو کھول کے رکھے. تو یہ آپ کی کامیابی ہوگی کہ آپ نے اس گھوڑے کو ایک خاص چال میں لے کے آگے. وہ لے کے آنے میں کامیاب کس طرح ہوئے کہ آپ نے اس کو گرم نہیں ہونے دیا، آپ نے اس کے جذبات کو بھڑکایا نہیں، اس کے جذبات کو ٹھنڈا کیا، اس کو ایک ہی طرف آپ نے رغبیت اس کی، اس کا دھیان، اس کی توجہ ایک ہی سائڈ پہ کی کہ آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے.
تو پھر وہ اسے پتہ چلا میں نے کرنا ہی یہ کام ہے، تو اس کام میں مجھے زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں زور لگاتا ہوں تو میں تھکتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں زور لگا کے تھکوں بعد میں یہی کام کرنا ہے، تو وہ پھر اس کی ایک روٹین بن جاتی ہے. چند ہی دنوں میں یا چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ہی اس روٹین پہ چل پڑے گا، بجائے اس کے کہ زور لگانے کے وہ آرام آرام سے اسی طرح چلنا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح ہی آپ نے اسے جب دوسری چالوں پہ لے کے جانا ہے نا، پہلی چال میچور ہو تو پھر آگے دوسری چالوں پہ لے کے جانا ہے. جب تک آپ محسوس نہ کریں کہ پہلی چال اس کی میچور ہو چکی ہے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اس وقت تک آپ نے کبھی غلطی نہیں کرنی اسے دوسری چال پہ لے کے جانے کی. آرام آرام سے چلیں گے، جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے چھت پہ جانے کے لیے، ایک ایک کر کے قدم ہم اوپر رکھتے ہیں. دیکھیں جب ہم 2 قدم پورا رکھیں گے نا سیڑھی پہ، یا 3 قدم رکھیں گے تو ہم بہت بڑے رسک میں چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے ہم 1-2 بار رکھ لیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پاؤں سلپ ہو جائے. ہم سیڑھی تو ایسے لگی ہوتی ہیں دیوار کے ساتھ، یہ دیکھیں تو ایسے پتہ نہیں چل رہا، یہ دیکھیں ایسے. تو اگر ہم زیادہ پاؤں رکھیں گے نا تو پھر ہم گرنے کا خطرہ رہے گا، ہمارا ریدم ٹوٹ جائے گا. ایک ایک پاؤں رکھ کے ہم اوپر چلتے جائیں گے تو بڑی آسانی سے ہم ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے، تھکیں گے بھی نہیں، اور ایک مقررہ وقت میں فاصلہ بھی طے ہو جائے گا. اسی طرح سواری ہوتی ہے، یہ ایک واک ہے، یہ ٹراٹ ہے، کینٹر ہے، گیلپ ہے، سارے چالیں ہیں. اگر ہم ادھر سے ڈائریکٹ ادھر آنے کی کوشش کریں گے نا، ہم بھی مسائل کا شکار ہوں گے، گھوڑا بھی مسائل کا شکار ہوگا. ہمیں پہلے یہاں پہ رہنا ہے، یہاں پہ میچور کرنا ہے اپنے آپ کو اور گھوڑے کو. جب یہاں پہ میچور ہو جائیں گے پھر ہم نے دوسری اسٹیج پہ پہنچنا ہے، ادھر پورا ٹائم دینا. یاد رکھ لیں، میں پرانے بزرگوں سے جو گھڑ سوار تھے بڑے اچھے، ان سے میں نے کچھ سے سنا، اور میرا اس میں تجربہ بھی تھوڑا سا رہا کہ ایک گھوڑا بناتے بناتے نا، ایک گھوڑا آپ آدھے بوڑھے ہو جاتے ہیں. آدھا اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں ڈر نہ جائیں کہیں، میرے حساب سے تو سارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک گھوڑے کو آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں. مطلب عموماً ہم جب 2.5 سال کا ہوتا ہے، جسے دوک کہتے ہیں، تو دوک گھوڑے کے اوپر ہم جو ہے نا وہ کاٹھی ڈالتے ہیں. مطلب 2 دانت میں 2.5 سال کے گھوڑے کو ہم کام دینا شروع کرتے ہیں. اگر اس کی خوراک اچھی ہے، معاملات سارے بہتر ہیں، تو پھر تو 2 سال کے جانور کے اوپر بھی ہم سواری شروع کر سکتے ہیں. لیکن عموماً ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے، رواج ہے کہ 2.5 سال کے گھوڑے کے اوپر ہی چڑھتے ہیں. اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ اس وقت تک اس کی ہڈی جو ہے وہ کافی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. تو اس وقت مطلب کہ آپ 2.5 سال میں آپ نے پہلے بچھیرا کو رکھا، اس کو پالا، پھر اس میں آپ اس کے اوپر چڑھے، پھر کام دیا، پھر سیزن آتے جاتے ہیں. عام طور پہ جب موسم تبدیل ہوتے ہیں، خزاں بہار موسم آتے ہیں، تو اس دوران یہ 2-3 ماہ ہوتے ہیں چڑھائی والے. تو اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے شدید گرمی آ جاتی ہے یا شدید سردی آ جاتی ہے. تو سال میں آپ کہہ لیں کہ اوسطاً جو میرے اندازے کے مطابق کچھ 6 ماہ ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ، 5 یا 6 ماہ کے، جس میں ہم ان سے کام لے سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ تو کام بھی نہیں لیتے. تو ایک عرصہ ہم نے گھوڑے کو رکھا، اس کی پرورش کی، پھر اس کے بعد ہم نے اس پہ چڑھائی شروع کی. اور پھر اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 4 دان جب گھوڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، تو یہی رواج ہے کہ 4 دان گھوڑے کو ہم باندھ دیتے ہیں. مطلب دواخ میں اس پہ لادو نکالا، اور جب وہ 4 سال کا ہو گیا تو پھر ہم اسے باندھ دیتے ہیں. 4 سے 5 سال عموماً ہمارے یہاں پہ گھوڑوں کو نہیں کام دیا جاتا. 5 سال کا جب ہو جاتا ہے تو پورا جوان ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ اس پہ کاٹھی ڈال دی جاتی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اگر آپ نے اچھا لادو گھوڑے کا نکال لیا ہے، وقت سے اس کا لادو نکال لیا ہے، اسے پورا ٹائم دیے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ جب اس کے اوپر سوار ہو گے، سواری شروع کر دی، تو پھر آپ اسے تھرو آؤٹ دا ایئر، مطلب ہمیشہ کے لیے آپ اس پہ سواری لے سکتے ہیں. اچھا، بات ہو رہی تھی گھوڑے کو تھکانے کی. اب تھکانے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اسے ایک چال میں رکھنا ہے، اسی چال پہ اس سے کام لینا ہے، اسے ٹھنڈا رکھنا ہے، اس کو جذبات میں نہیں آنے دینا. تو پھر وہ ایک چال پہ رہ کے تھک جاتا ہے. جب تھکے گا تو پھر ہمیں وہ کام دینا شروع ہو جائے گا. مطلب تھکے ہوئے گھوڑے کی یہ نشانی ہے کہ وہ زور نہیں لگاتا، اس کا منہ بڑا نرم ہو جاتا ہے. آپ 2 انگلیوں سے اس کی جو واگ ہوتی ہے وہ پکڑ سکتے ہیں. اچھا، دوسری چیز، اکثر چیز یہ دیکھی کہ جب ہم گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یہ گارا یا ڈیرا ہے، تو یہاں سے ہم نے 1-2 کلومیٹر 4 کلومیٹر جانا ہے، پھر ایک محسوس راستے سے ہم نے واپس آ جانا ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے
ہوتا یہ ہے کہ گھوڑوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ اکثر جانوروں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے نا صبح، تو ان کا موڈ اور طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ جانا ہے۔ مطلب اگر ہم گھوڑے کو لے کے جا رہے ہیں تو لازمی نہیں کہ وہ ایک ہی راستہ ہو، ہم کسی اور راستے پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، اسی پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ گھوڑے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب جانا کہاں ہے، راستہ بے شک یہی ہے لیکن آگے ہو سکتا ہے کسی اور راستے پہ شفٹ ہو جائے، یا اسی راستے پہ بہت آگے چلے جائیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جاتے ہوئے گھوڑے کا ذہن ہو رہا ہے، اب اس کے ذہن میں وہ سارا ایک ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام دینا ہے، اس طرح ایک روٹین کے ساتھ ہم یہ سارے کام کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن جب واپسی پہ اسی راستے پہ یا ایک محسوس راستے سے گھوڑے کو واپس لایا جاتا ہے تو اس کی جو طبیعت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں مطلب وہ زور لگانا شروع کر دیتا ہے، اس طرح پھر کام نہیں دیتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو واپسی کا راستہ ہے، تو واپسی اب میں نے کام کوئی نہیں دینا، میری تو چھٹی ہو گئی ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ تو واپسی پہ پھر اس کی طبیعت جو ہے نا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، پھر وہ اس طرح دل لگی سے کام نہیں کرتا، وہ کام نہیں دیتا، یا پھر وہ تیز ہو جاتا ہے، یا تھوڑا مستیاں کرنے لگ پڑتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ ہمارا وقت پھر ضائع ہوتا ہے۔ مطلب واپسی کا جتنا بھی اس کا سفر ہوتا ہے وہ پھر ضائع ہو گیا، مطلب اس میں اس نے کام نہ دیا، ہم اسے کام نہ لے سکے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں اگر ایسا ممکن ہو سکے تو مختلف راستوں سے جائیں۔ مطلب اگر آپ ایک یہ راستہ ہے، آپ اس سے روز جاتے ہیں، اس سے واپس آ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ ادھر سے چلے جایا کریں، ادھر سے واپس آ جایا کریں۔ کبھی کبھی ادھر سے جائیں لیکن کسی اور راستے سے واپس آ گئے، یا کبھی کبھی ادھر سے جائیں تھوڑا آگے جا کے شاید اسی راستے سے واپس آ جائیں، یا اسی راستے سے جا کے تھوڑا آگے جا کے دوبارہ اسی راستے سے واپس آ جائیں۔ تو مطلب ایک راستے کی ایک ہی روٹین گھوڑے کی نہیں بنا لینی چاہیے، اس سے بھی گھوڑا اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ میں اس راستے سے جاتا ہوں، یہاں سے واپس آتا ہوں، میری چھٹی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح بھی گھوڑے تھکاوٹ محسوس نہیں کرواتے، مطلب آپ کو کام نہیں دیتے، پھر آپ انہیں لڑائی آپ سے ان کی شروع ہو جاتی ہے، کندھوں پہ آپ کے پریشر آ جاتا ہے، پھر وہ مطلب سارے وہی کام ہونے لگ پڑتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ جب بھی آپ گھوڑے کو کام دیں، واپسی پہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا راستہ تبدیل ہو، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں تو اب واپس جا رہا ہوں گھر کو، میری چھٹی ہو گئی ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو پھر اس کی توجہ اس سمت ہو جائے گی، پھر وہ آپ کو کام نہیں دے گا۔ تو چلیں جی، یہ تو باتیں ہی ہیں، باتیں شروع ہوتی ہیں، وہ شوق کی جو باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ جیسے میاں صاحب کا ایک شعر بھی ہے نا، مجھے اب سے یاد کرنا پڑے گا کہ وہ پتہ نہیں وہ کیا شعر تھا کہ وہ جو جیسے وہ سیف الملوک شہزادہ تھا تو وہ کہیں جاتا ہے تو وہ جو جس سے بھی بات شروع کرتا ہے اسے یہ پتہ چل گیا تھا نا کہ وہ باغ ارم میں شہزادی رہتی ہے، تو وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ آ جا کے گال محمد باغ ارم تے ٹک دی۔ تو مطلب وہ شہزادے سے جو بھی بات کرتا نا، جو بھی موضوع ہوتا ہے وہ گھما پھرا کے آ جا کے وہ باغ ارم کی طرف کی بات کو لے جاتا۔ تو شوق کی جہاں پہ باتیں ہوتی ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتی، تو یہ باتیں تو ختم نہیں ہونی۔ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، 18.5 منٹ کی، تو اس لیے انشاءاللہ پھر کل پھر کسی ٹاپک کو چھیڑ کے اس پہ باتیں شروع کر دیں گے۔ کل امید ہے کہ بھائی طارق کے پاس بھی جائیں گے، ان کے پاس وسیع علم ہے، ان سے مختلف موضوعات پہ گپ شپ لگائیں گے، اور اس طرح امید ہے کہ ہم سب لوگ مفید ہوں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں تاکہ گھوڑوں کا شوق جو ہے وہ برقرار رہے اور آگے مزید بڑھے بھی۔ تو لے جی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں رکھیں دعا میں یاد، انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔